السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے، تو لیکن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے تو جانا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کافر مسلمان سب موجود ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ سے عہد کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میری عزیزوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان کے دائرے میں آ گئے۔ اب ہماری دو راستے ہو گئے، دنیا کا اور آخرت کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو ہمیں نقصان دے سکے، ہمیں فائدہ دے سکے۔ تو میری بیٹیوں، جب اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو ہمیں نقصان دے سکے، ہمیں فائدہ دے سکے، تو میری عزیزہ پھر ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہر بندے کو ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میری بیٹی یہ الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر بن جائے۔ ہر بندے کا رجحان یہ ہے۔ میرے پاس اکثر مائیں آتی ہیں بچیوں کو لے کے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ بچی کو یہاں میٹرک کی تعلیم بھی دلوائیں گے، ایف اے کی دلوائیں گے، لیکن قرآن کی تعلیم دنیا کی میٹرک، ایف اے، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے انجینئر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو میری عزیزہ دیکھو کہ سب قرآن پاک سب سے افضل کتاب ہے، ساری کتابوں کی جامعہ کتاب ہے، ساری کتابوں کی ماں ہے۔ تو میری عزیزہ جو بندہ دین کا تعلیم حاصل کر لے، دین کی، قرآن کی، تو اس کے لیے یہ ڈاکٹر انجینئر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب دیکھو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے پیسہ کمانے کے لیے، ہم دنیا اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنا رستہ غلط کر لیتے ہیں۔ میری عزیزہ جب ہماری سوچ یہ چلی جاتی ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے تو کھائیں گے کیسے، لیکن جب ہم نے کلمے کا جو ہے عہد کر لیا لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ چیز تو جس رب نے بنایا، جس نے آنکھیں دیں، جس نے کان دیے، جس نے ٹانگیں دیں، جو بیماری دیتا ہے، جو صحت دیتا ہے، پھر ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اسی کی تعلیم کو، جہاں سے ہمیں رزق بھی ملنا ہے، جہاں سے ہمیں ہر چیز ملنی ہے، ہماری بیماریوں سے اللہ نے ہمیں بچانا ہے، اللہ نے خود جس نے ہمیں ایک گندے نطفے سے بنا کے کھڑا کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے میری عزیزہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو اتنی طاقت دے کہ ہم اس دنیا میں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ ہمارے جو ہے ارادوں کو اتنا مضبوط کر کے اگلا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کیا جی میری بیٹیوں، دیکھیں اب ہم رزق کے پیچھے ہی مر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اتنا اندھا دھند پیسہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا پھر پیسہ کمائے گا۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا یہی زندگی ہمارے لیے مثال بن گئی؟ تو میری عزیزہ ہم اپنے اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا کہ رزق تو پرندوں کو بھی ملتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، زمین کی تہوں میں چونٹیوں کو بھی ملتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم انسانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے اپنے رزق کو بڑھانا ہوگا، اس میں برکتیں آ جائیں۔ دیکھیں سورۃ مزمل کی آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، جو بندہ اس کو 10 دفعہ پڑھ لے گا میری عزیزہ، دن میں صرف ایک بار اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا، اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے گی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت مصروفیت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، لیکن پھر بھی آپ صبح شام اپنے رب کی عبادت کے لیے آ جائیے۔ تو میری عزیزہ ہم نے اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اللہ ہی کا دروازہ کھڑکانا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ واقعہ جب ہم جو ہے وہ مغرب کی سنتوں میں پڑھ لیں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ کام دنیا کا ہے تو یہ ہونا چاہیے، ابھی دل میں خیال ہوتا ہے، زبان سے نہیں کہتے تو وہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری عزیزہ ہم نے اللہ کے راستے کو پکڑنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ خدارہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت پہ لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے آئیں، نہ کہ ہم اس دنیا میں کھوتے ہوئے صرف بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانے پہ اپنی زندگی کو ضائع کر کے آخرت میں ندامت کا شکار رہیں۔ تو کیا کریں گے جب اللہ نے پکڑ لیا قیامت کے دن کہ دنیا میں تو تم رزق کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آپ کو یقین نہیں تھا، آپ کا پختہ ایمان نہیں تھا، آپ نے کلمہ کیا عہد جھوٹا کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، جس نے آپ کو مجھے دنیا میں بھیجا ہے کیا وہ رزق دینے میں قادر نہیں ہے؟
وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ہر نماز جو ہے صبح شام یا قدیرو یا اللہ درود شریف اول و آخر، تو اللہ کسی پہ کوئی قرض کا ذرہ نہیں رہنے دے گا۔ حیران ہوتے ہیں اس تعلیم کو دیکھتے ہوئے کہ اصل جو ہماری تعلیم ہے ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ خدارہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنی قرآن و سنت کی زندگی پہ اپنے آپ کو بدل لیجئے۔ اللہ آپ کو مجھے اس میں استقامت دے گا جب اس سے مانگیں گے۔ اللہ ہمیں استقامت دے، ہم قرآن و سنت کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ تو میری عزیزہ، یہ رزق کے جو مسئلے ہیں یہ ہمارے دل سے 70 کوس دور چلے جائیں گے، اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری میں جب لگیں گے تو اللہ دنیا آپ کے میرے قدموں میں کر دے گا۔ خدا کی قسم میں اس یقین سے کہتی ہوں، آپ ہو کے تو دیکھو۔ اللہ کہتے ہیں تو اپنی آخرت کی فکر میں لگ۔ تو میری عزیزہ، پھر ہم کیوں دنیا میں کھو جاتے ہیں؟ ہم نے بیٹی کو سب سے پہلے سکول بھیجنا ہے، کالج بھیجنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، ساری زندگی تو اس کی ہم ضائع کر لیتے ہیں، ساری زندگی اس کی تباہ کر لیتے ہیں۔ پھر بچی سے اینڈ پہ سوچتے ہیں اب یہ دین کی طرف آئے، اب یہ ماں کا کہنا نہیں مانتی، اب یہ باپ کا کہنا نہیں مانتی، اب فلاں رشتہ اس سے تنگ ہے، ہر رشتہ اس سے پریشان ہے، کیونکہ یہ قصوروار آپ اور میں ہیں۔ جب ہم والدین، ہم سرپرست اس کو دنیا داری کی طرف بالکل سمندر میں ڈبو کے پھر ہم اس کو باہر نکالتے ہیں کہ یہ ادھر آ جائے، اس کا حساب والدین سے ہوگا، بڑوں سے ہوگا۔ تو میری عزیزہ کیا جواب دیں گے جب یہی بچے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ راستہ نہیں دکھایا، میں دوسرے راستے میں ڈال کے پھر یہ کھینچ رہے تھے؟ تو میری بیٹیوں پھر کیا حالت ہوگی ہماری؟ خدارہ ابھی بھی وقت ہے، اس کو سنبھال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔